بیوی کا عاشق۔ کس جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی جس کا خاوند اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شاعر کہتا تھا۔ عمر جتنا زیادہ ہو رہی تھی باہمی محبت اور خوشی اتنا ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ عیادار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کا اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مت سوچیے کہ مال اور دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کی مال متاع سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی عیادار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر نہ خاوند ان کی مشکور ہوئی اور نہ ہی وہ اپنے خاوندوں سے کوئی خصوصی الطاف اور محبت پا سکی، بلکہ طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی عورت خاوند کی حالت معاملے کی شکایت کرتی نظر آتی ہے اور خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پر سعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنی اور خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشاکل سے کس طرح نپٹا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی حوصلہ آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو اور نہ ہی مذاق اور سخرہ پن دکھائی دے رہا ہو۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال اور ایسی معاملے کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ اچھا تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فراری چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ کہے اس سے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی باتیں پورا کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اسی ساری چیخ و پکار اور شور شرابے والے گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خاوند نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی؟ کئی دنوں کے لیے لاتعلقی اختیار کر لینا اور خاوند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خاوند کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کے مانند ہے۔ اگر تم اپنے خاوند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتی جائے گی وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتے کے لیے بولنا چھوڑو گے تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔
خاوند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہاری بہر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو، اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف ہوا بنو، نہ کہ گردہ آلودہ اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اس سے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجیے چائے پیجیے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنی خاوند کے ساتھ گفتگو اسی طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہر گرتا راز نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنی درست رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیاری بھری باتوں پر یقین کر لیتی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی، میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنی خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھ پر سکونی حالت میں کرتا تھا؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کہا کہ عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تم غصے میں آئی ہوئی ایک شخص کے تلخ و تراش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھری اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و تراش باتوں کو بلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندہ ہوا ہے۔ والسلام۔